جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات۔ اس کا ترجمہ کریں گے عابد خٹک صاحب۔ جی عابد خٹک صاحب۔ جی عابد خٹک صاحب اپنا مائک آن کر لیں اور ترجمہ کریں، باقی دوست اپنے مائک آف رکھیں۔ جی جو بھائی ترجمہ کرنا چاہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ خرم بھائی کریں جی ترجمہ۔ وَتَلَقَّى آدَمُ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَلَقَّى پس سیکھ لیا، ویسے یہ نیا لفظ ہے۔ شاباش، نیا لفظ ہے۔ تلقہ کہتے ہیں ملاقات سے ہے، ملاقات میں آدمی کسی سے ملتا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں پا لیا۔ فتلقہ پا لیا، حاصل کر لیا، لے لیے۔ جی بس حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے من رب ہی اپنے رب سے کلمات فتاب علیہ اور پس توبہ کی علیہ ان کے ذریعے۔ نہیں، فتاب علیہ، تاب علیہ کا معنی ہے کہ ان کی توبہ کو، تابہ کا معنی ہے جو جیسے آپ کو پیچھے پڑھایا کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا۔ اللہ رب العزت کی طرف جب اس کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ رب العزت بار بار معاف کرنے والے، بار بار لوٹنے والے، اور جب کسی بندے کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہوگا کہ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کا اہتمام کرتا ہے۔ تو تاب علیہ کا معنی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جی انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم وہ تواب تواب ہے یعنی بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ رحم کرنے والا۔ جی بس فتلقى آدم، تلقى کا معنی ہے حاصل کر لینا، سیکھ لینا، پا لینا۔ تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ کیا کلمات تھے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ استغفار کے جملے تھے، اور بھی مختلف قسم کی روایات ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو فتلقى آدم من ربہ، سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے، پا لیے، حاصل کر لیے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات کلمات، فتاب علیہ، بس اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ التواب بار بار توبہ قبول کرنے والے ہیں، الرحیم اور رحم کرنے والے ہیں۔ قلنا ہم نے کہا، اہبتو اتر جاؤ،
یہ وہی کل جو آیا تھا آپ کے سامنے، اہبتو منہا جمیعا، منہا یعنی اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فَإِمَّا پس اگر، يَأْتِيَنَّكُم آئے تمہارے پاس، منی ہماری طرف سے، ہدن ہدایت آئے، تو پھر کیا ہوگا؟ فمن تبع ہدایا، جس کسی نے ہماری ہدایت کی پیروی کی، فمن تبع جو پیروی کرے، ہدایا ہماری ہدایت کی، ہمارے راستے کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کا ترجمہ کریں گے مرزا فیصل صاحب. جی مرزا فیصل صاحب، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا خوف، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، شاباش، علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ یحزنون کا کیا یحزنون ہوتا ہے؟ حزن سے ہے، غم سے ہے، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. قلنا ہم نے کہہ دیا، اہبتو اتر جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، منہا اس سے یعنی جنت سے، جمیعاً سب کے سب. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس جب بھی، اما اگر، یا جب بھی، یاتینکم آئے، کم تمہارے پاس، منی ہماری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا پس جس شخص نے ہماری ہدایت کی پیروی کی، ہدایا یا ہے یہ، فلا خوف علیہم تو اس شخص پر یعنی ان لوگوں پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے محمد اسحاق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اور جو لوگ کفرو کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئکا وہی لوگ، اصحاب النار صاحب ہے آگ کے، آگ ہم والے ہیں، دوزخ والے ہیں. شاباش. ہم اور وہ سب، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ ہوں گے. شاباش. تو یہ جو آپ نے کل سبق پڑھا تھا جی، ہم فیہا خالدون، ہم یہ جمع ہے، خالدون ہمیشہ رہنے والے. والذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور تکذیب کی، جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار وہ آگ والے ہیں، وہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے محترم جناب حسن اشتیاق صاحب، نہیں محمد ریاض صاحب. جی محمد ریاض صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو نہیں اذکرو نہیں ہے، نعمتی اذکرو نہیں ہے. اس کے بارے میں کل بھی بتایا تھا کہ امر جب آئے گا اور اس امر کے یہ جو پہلا حمزہ ہے، اس حمزہ کے بارے میں کیسے فیصلہ کریں گے کہ اس پر پیش ہے یا اس کے نیچے زیر ہے، کیسے فیصلہ کریں گے؟ حضرت کل کا سبق وہ میں نہیں اٹینڈ کر اچھا سکا، مس کر دی تھی. جی آپ نے کل بھی مس کی تھی، اور جس دن یہ سبق پڑھایا تھا نا رمضان میں، اس دن بھی آپ نے مس کی تھی. اچھا جی، اذکرو کہا تھا کہ زال کاف را یہ روٹ ورڈز ہیں، بنیاد ہے یہ اس کی. تو ان تین حروف میں سے یہ جو درمیان والا حرف ہے،
اگر اس پر پیش آئے گی تو اس حمزہ پر بھی پیش آئے گی، اذکرو پڑھیں گے، اور اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہوگی تو یہاں پر زیر پڑھیں گے، تو یہاں پیش ہے اس لیے اذکرو پڑھیں گے، اذکرو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو جی، اذکرو نعمتی اللتی، وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں، نہیں ایسے ایک ایک کر کے پڑھے نا، نعمتی میری نعمتیں، میری نعمت، نعمتی میری نعمت، اللتی اللتی آپ کو دی ہیں، نہیں آپ نہیں کو نا عطا کی، دین نہیں جو آپ نے پڑھا اس کے مطابق ترجمہ کریں، اللتی الذی، الذی کا معنی وہ جو کہ مذکر کے لیے، اور اللتی وہ جو کہ مؤنث کے لیے، نعمتی میری وہ جو نعمت کہ جو کہ انعمتو، انعمتو میں نے دی، شاباش، علیکم میں آپ نے کو، انعام کیا، انعمتو میں نے انعام کیا، علیکم آپ سب کو، آپ سب پر، شاباش، وَأَوْفُوا، اور اوفو کا اوفو کا معنی پورا کرو، وفا کرو، یہ جو اردو میں بولتے ہیں نا وفا کرنا، اوفو پورا کرو، بیاہدی اس بیاہدی میرے عہد کو، شاباش، واوفو بیاہدی میرے عہد کو پورا کرو، اوفو بیاہدکم، اوفی بیاہدکم، اوفی بیاہدکم میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، واوفو بیاہدی تم میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بیاہدکم میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ اور یہ وہ ایاکا جیسے پڑھا تھا نا، ایاکا تجھ ہی سے، ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین میں پڑھا تھا نا کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے، ایایا یہ یا ہے نا، ایایا مجھ ہی سے، فرحبون ڈرو، فرحبونی یعنی مجھ سے ڈرو، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، اللتی جو کہ انعمت میں نے فرمائی، علیکم تم سب پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بیاہدیکم استغفر اللہ بیاہدی میرے وعدے کو، اوفی بیاہدیکم میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، آمینو یہ میم کی زیر کے ساتھ ہے، اس کا معنی ایمان لاؤ، بما اس چیز پر، انزلتو جو میں نے اتاری، وآمنو ایمان لاؤ، بما بھی پر، ما اس چیز پر، انزلتو جو میں نے اتاری، مصدقن تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معاکم جی معاکم کا ترجمہ کون بتائیں گے؟ فیصل لطیف شیخ صاحب، معکم آپ کے ساتھ، شاباش، مصدق لما معکم اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی جو پہلے سے آپ کے پاس کتاب موجود ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب، ولا تکونوا اور مت ہو جانا، اول کافر بھی پہلے انکار کرنے والے بھی اس کا، وآمنوا ایمان لاؤ، بما انزلتو اس چیز کا جو اتاری ہم نے، میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم اس چیز کا جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا اور مت ہو جانا، اول کافر بھی پہلے انکار کرنے والے اس کے، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تشتروا یہ اشترا سے ہے، ہم کہتے ہیں نا بیع و شراء، خرید و فروخت، تو یہ ہے ولا تشتروا، یہ خریدنے کے لیے بھی ہوتا ہے بیچنے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو بنیادی طور پر یہ خریدنے کے معنی میں ہے ولا تشتروا اور مت خریدو، لیکن یہاں یہ بیچنے کے معنی میں ہے ولا تشتروا مت بیچو، بآیاتی میری آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑے عوض کے بدلے میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی اور مت بیچو میری آیات کو، ثمنا قلیلا تھوڑے ثمن کے بدلے میں، کیا مطلب ہے؟ یعنی قرآن کریم کی آیات کا یا آسمانی کتابوں کی آیات کا مفہوم اور مطلب بدل دینا، یہ بدل دینا مراد ہے اس سے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ
اور مجھ ہی سے ڈرو. یا یہ وہی ہے جیسے اوپر آیا مجھ ہی سے فتقونی تم سب ڈرو. ولا تلبسو اور مکس نہ کرو. التباس اردو میں استعمال ہوتا ہے, تلبیس اردو میں استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب ہے؟ خلط ملط کرنا, گڈ مڈ کر دینا, مکس کر دینا. ولا تلبسو اور مکس نہ کر دو, خلط ملط نہ کر دو, الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ. ولا تلبسوا الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کر دو. وتکتم الحق یہ وہی ہے جیسے آیا نا لا تلبسو, ایسے ولا تکتم الحق ہے, اور مت چھپاؤ حق کو. وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو, یعنی جانتے بوجھتے ہوئے حق اور باطل کو گڑمڑ مت کرو. تو یہاں پر آپ کے سامنے آیا ولا تلبسو, یہ نہیں ہے, مت مکس کرو, الحق حق کو بالباطل باطل کے ساتھ, وتکتم الحق یعنی ولا تکتم الحق اور مت چھپاؤ حق کو, وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو, یعنی جانتے بوجھتے ہوئے حق بات کو مت چھپاؤ. مائک بند رکھیں گے جی سب. اچھا جی, اگلی آیت مبارکہ بہت آسان ہے, کوئی نئے بھائی اس کا ترجمہ کریں. ایسے بھائی مدثر صاحب اس کا ترجمہ کریں گے. جی بھائی مدثر صاحب. بیرسٹر رحیل صاحب ترجمہ کریں گے جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. پیش کی معذرت چاہتا ہوں, میری اتنی بیس تو نہیں, لیکن میں کوشش کروں گا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہم نے اسی لیے آپ سے کہا آپ بسم اللہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اقیم ہو اور قائم کرو, شاباش, صلاح اور نماز قائم کرو. جی بہت اچھا. وہ آتو زکا اور زکوٰۃ دو. شاباش, زندہ باد. ورکو مع راکعین اور سجدہ کرنے, رکوع جھکنے, ورکو اور رکوع کرو مع الراکعین, رکوع کرو مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. بس یہ اتنی سی بات تھی. ماشاءاللہ بہت اچھا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں جی. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو, وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو, وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا آپ لوگوں کو حکم دیتے ہو, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ کیا آپ حکم دیتے ہو, الناس لوگوں کو, بالبر نیکی کا, وتنسون انفسکم تأمرون امر سے ہے, اردو میں استعمال ہوتا ہے. البر والتقوی اردو میں استعمال ہوتا ہے. بر الوالدین کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, ہے تو عربی کا لیکن اردو میں بھی رائج ہے. اتأمرون الناس بالبر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو, وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یہ جو بر ہے, جیسے بریرہ نام آپ نے سنا, تو یہ وہ ہے. وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو, تنسون نسیان سے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی, یعنی کتاب کی تلاوت کرتے ہو اور اس کے باوجود اپنے آپ کو بھول کے دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو. افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا استعانت کہتے ہیں مدد چاہنے کو, مدد چاہو, بالصبر صبر کے ساتھ, والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. وَإِنَّهَا اور بے شک یہ یعنی نماز, لَكَبِيرَةٌ البتہ بہت بھاری ہے, بہت مشکل ہے, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
مگر ڈرنے والوں پر مشکل نہیں ہے، خشوع اور خضوع اختیار کرنے والوں کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ الذین، وہ سب لوگ، یظنون، جو گمان رکھتے ہیں، مطلب یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ سب، ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملنے والے، ملاقو ملاقات سے ہے، ربہم اپنے رب سے، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ سب، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، فتلقى پا لیے، حاصل کر لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربی ہی، اپنی رب سے، کلمات، چند کلمات حاصل کر لیے، سیکھ لیے، فتاب علیہ، بس اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی بار بار توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبتو، چلے جاؤ، اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعاً، سب کے سب، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر، یأتینکم، آئے تمہارے پاس، یا جب بھی آئے تمہارے پاس، منی، ہماری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تبع ہدایہ، بس جو پیروی کرے ہدایہ، ہماری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، اس پر نہ خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ سب رہیں گے، فیہا، دوزخ میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو کہ، انعمت، میں نے فرمائی، علیکم، تم سب پر، اوفو بعہدی، اور پورا کرو میرے وعدے کو، اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے، فرحبون، تم سب ڈرو، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت، اس پر جو میں نے اتارا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما معاکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، اول کافر بھی، اس کے پہلے ہی انکار کرنے والے، ولا تشتروا بآیاتی، اور مت بیچو میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، ولا تلبسوا الحق، اور مکس نہ کرو، گڈمڈ نہ کرو، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ، الحق، حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم سب جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور خود کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہو صبر کے ذریعے سے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ، لَكَبِيرَةٌ، بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے بھاری نہیں، الَّذِينَ يَظُنُّونَ، وہ لوگ کہ جو یہ گمان رکھتے ہیں، یعنی یہ یقین رکھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم، اور یہ کہ وہ، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، ان لوگوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، انہیں اپنے رب سے ملنے والے وعدوں کا یقین ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر شاہد حسین صاحب۔
جس کا نام لوں گا صرف وہ اپنا مائک آن کریں. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. آواز آ رہی میری؟ جی آ رہی ہے. جی اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اوپر ایک آیت آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اتر جاؤ تم سب کے سب، تو جبکہ اس سے پہلے ان دونوں کے لیے کہا گیا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے لیے. تو یہ یہاں پہ سب سے کیا مراد ہے؟ ان کے ذریعے پیغام ہے، ان کی ساری اولاد کے لیے میسج ہے. بس اوقات ہوتا ہے نا، آپ ایک آدمی کو کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک آدمی سب کا نمائندہ ہوتا ہے. تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا جو تھی وہ ہم ساروں کے نمائندے تھے. تو صرف ان سے نہیں کہا جا رہا تھا، مجھے آپ کو بھی قیامت تک آنے والے سب لوگوں سے کہا جا رہا تھا. کیا اس وقت کو اولاد تھی؟ اس وقت اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہیں؟ کیا جی؟ کیا اس وقت جنت میں ان کے کو اولاد بھی ہو گئی تھی؟ کیا یہ مراد نہیں ہے اس کی؟ نہیں، اولاد نہیں ہوئی تھی. اصل میں یہ ضروری نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو بلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پورے حلقے کو یا اس کے پورے گروپ کو یا اس کی پوری کلاس کو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے پوری انسانیت کو کہی گئی ہے. ٹھیک، شکریہ. شکریہ جی. جی عبداللہ احمد صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی عبداللہ. جی مدثر صاحب. یہ جو وَإِنَّهَا ہے یہ صلاۃ اور صبر دونوں کے لیے سیکنڈ لاسٹ آیت میں، یا جس سے مراد صرف صلاۃ ہے؟ صرف صلاۃ ہے، نماز ہے. نہیں تو صبر نہیں، ایک صرف صلاۃ. جی یہاں صلاۃ کا تذکرہ. انہا مؤنث ہے تو یہ اس کے قریب بھی اور مؤنث ہونے کے ناطے صلاۃ ہے یہاں. جی بھائی سبق کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. جی سمن نیٹ مسئلہ کر رہا ہے. جی یہ مدثر شریک کے شارک صاحب کون ہیں؟ جی جی مدثر. وعلیکم السلام. حضرت آپ سے پوچھنا تھا، اوپر آپ نے تھوڑا اوپر جائیں گے جہاں پہ بنی اسرائیل جو جہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے اس کے ساتھ جو شروع آنا تھا، آپ نے اس میں کوئی پیش کا کچھ بتایا تھا، وہ ذرا دوبارہ بتا دیں گے؟ یہ آپ کو الف جو آ رہا تھا یہ سینئرز کے لیے ہے. آپ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. یہ انشاءاللہ جہاں آتی رہے گی میں وہاں بتاؤں گا. فی الحال آپ اس بات کو بس آپ نے سن لیا تو یہ کافی ہے. آپ تھوڑا آگے چلیں گے تو پھر آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. جی خرم صاحب. یہ انزلتو میں ہے، میں نے اتاری. انزلتو میں یہ آخری تے مؤنث کے لیے؟ نہیں انزلتو واحد متکلم کی تے ہے. اچھا انزلتو جیسے فعال تو ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں یہ وہ والی ہے. انزلتو میں نے اتارا، یہ تے واحد متکلم کی ہے. اس کا وہ مادہ کیا ہے؟ یعنی انزلہ. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی میں دوبارہ عرض کروں گا کہ تمام ساتھی جو سبق ہم پڑھتے ہیں اس کی روشنی میں اگلا سبق دیکھ کر آئیں گے. یہ جو رکوع اگلا ہے آپ کو کم از کم اتنی بات پتہ ہونی چاہیے کہ کون سا لفظ آپ کو آتا ہے اور کون سا لفظ نہیں آتا. اگر آپ خالی ہاتھ آ کر کلاس میں شامل ہوں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا. جب تک آپ ہوم ورک اور تیاری کر کے نہیں آتے، تو تیاری کر کے آئیں، ہوم ورک کر کے آئیں تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے کی اپنی ایک جو حلاوت ہے وہ محسوس ہوگی. ہم تفسیری نکات کی بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، اس کا انشاءاللہ العزیز تھوڑا سا آگے چل کر آپ کو تفسیر کی ترتیب سمجھائیں گے کہ وہ کیا ہے. تو اس لیے قرآن کریم ایک پورا سمندر ہے، پوری جزئیات تفصیلات تو بیان نہیں کی جا سکتی،
لیکن الحمدللہ جو کچھ یہاں پر پڑھایا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب کے لیے بہت ہی نفع کا باعث ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ایک اعلان سن لیں کہ ہفتہ اور اتوار 2 دن کی چھٹی ہوا کرے گی. اگلی کلاس انشاءاللہ العزیز پیر والے دن ہوگی. تو ہفتے میں 5 دن کلاس ہوگی اور 2 دن چھٹی ہوگی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ساتھیوں کو تھوڑا سا ریلیف ملے اور اپنے نظام الاوقات اور مصروفیات کو اس انداز سے مرتب کریں کہ ناغہ نہ کرنا پڑے، اور جو احباب کلاس میں شامل ہیں وہ مستقل بنیادوں پر شامل رہیں. جی سبق کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. ہمارا آج کا سبق ہے سبق نمبر 3. یا رب لک الحمد. اس سبق میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4-5 پڑھیں گے اور ضمائر پڑھیں گے. مالک یوم الدین، مالک مالک ہے. ایک قرات میں ملک بھی ہے، بادشاہ ہے. تو مالک ہے بھی وہی بات ہے، ملک بھی وہی بات ہے، بادشاہ ہے. یوم الدین، یوم دن ہے، ایام اس کی جمع ہے. الدین بدلے کے دن کا، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا بادشاہ ہے، مالک ہے. یہ لفظ الدین 92 بار آیا اور 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، بدلہ اور زندگی کا نظام. اور وہ ایسا دن ہوگا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا. تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاکا، یہ جو آج آپ کے سامنے ہے، ایایا میری ہی، ایاکا تیری ہی. تو ایاکا تیری ہی، نعبدو، نعبدو عبادت سے ہے، ہم عبادت کرتے ہیں. عابد معبود یہ اسی لفظ سے بنتے ہیں. تو عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ بندگی کا نام ہے. یعنی ہر وہ عمل جو اللہ کو پسندیدہ اور محبوب ہے اس عمل کے کرنے کا نام عبادت ہے. وَإِيَّاكَ، اور تیری ہی، تجھ ہی سے. وَإِيَّاكَ، اور تیری ہی یعنی تجھ ہی سے. نستعین، نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں، نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں، ہم تیری نصرت مانگتے ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے آئی. ایاکا تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. جی یہ وہی سبق ہے جس کی ہم دہرائی کر رہے ہیں. ہوا ہم، انتا انتم، انا نحنو. یہ آپ نے قرآن کریم میں دیکھنا ہے اور بار بار دیکھنا ہے. جتنا زیادہ آپ کی قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ مناسبت پیدا ہوگی اتنا زیادہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا. یہ وہی الفاظ ہیں، صرف جگہ بدل گئی ہے. یہاں کیا تھا؟ یہ اکیلے تھے، شروع میں تھے، اور یہاں کیا ہو گیا؟ یہ دوسرے نمبر پر آ گئے. یہ جگہ خالی ہے، اس کے اندر کوئی چیز لکھیں گے، کوئی لفظ لکھ کر اس کے ساتھ جوڑیں گے. ہیں یہ وہی 6. تو جگہ کے بدلنے سے تھوڑی تھوڑی ان کی حالت بدل گئی. تو یہ ہوا سے ہو بن گیا، ہم بن گیا، کا بن گیا انتا سے، اور انتم سے کم بن گیا،
اور یہ بن گیا نا بن گیا. ہو ہم کا کم یہ نا. ہو ہم کا کم یہ نا. اب ان میں سے جس کے ساتھ بھی آپ جو لفظ جوڑیں گے تو اس کا ایک مفہوم بن جائے گا. جیسے ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب. جی گلوبل کمپیوٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ پڑھیں اس کی کتاب، عربی میں بتائیں. گلوبل کمپیوٹر. جی حسان علی صدیقی صاحب اپنا مائک خود آن کر کے بتائیں. جی جی مدثر صاحب بتائیں. جی کتاب کا بتانا ہے، اس کی کتاب. جی اس کی کتاب. کتاب ہو، کتاب ہم، کتاب کا، کتاب کم، کتابی، کتابنا. شاباش بہت اچھا. یہ بس اس طرح آپ جو لفظ بھی اس کے ساتھ جوڑیں گے تو اس کا معنی بن جائے گا. جی آگے بتائیں گے. جی بھائی امان اللہ صاحب. جی بھائی امان اللہ صاحب آپ بتائیں گے دینہو دینہم. دینہو دینہم، دینوں کا دینکم، دینی دیننا. دیننا. شاباش بہت اچھا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائیں. تو یہ الفاظ قرآن کریم میں آپ کو بار بار ملیں گے. یہ دیکھیں یہ سارا ماشاءاللہ آپ نے پہلے پڑھ لیا خود ہی، تو انہیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اپنے ذہن کو قرآن کریم کے پڑھنے کے اوپر لگانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے اس کی توفیق نصیب فرما دے. جی اب ہم سبق کے اگلے حصے کی طرف جائیں گے اور وہ ہے یہ چند الفاظ ہیں قرآن کریم کے جو بڑے ہی آسان اور عام فہم انداز میں آپ حضرات کے سامنے ہیں. اللہ محمد الاسلام القرآن الکعبۃ الجنۃ الحلال الحرام المؤمن الکافر الفساد الصلح الرب الخالق اللباس الشکر الشیطان موسیٰ الطوفان الحق الباطل الذکر الشرک التوبۃ الخیر الشر الوالد السورۃ الزکاۃ الدین الحمد الجزاء فرعون الحشر المقدس المبارک. جی تو یہ آپ حضرات نے ان کو دیکھنا پڑنا ہے. یہ انشاءاللہ العزیز گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو نام ہوتے ہیں نا اس پر الف لام نہیں آتا. جیسے فرعون کے اوپر نہیں ہے، موسیٰ پہ نہیں ہے، محمد پہ نہیں ہے، تو ناموں پہ الف لام نہیں آتا. ہمارے ہاں عربی بنانے کا ایک ہی طریقہ رائج ہے کہ جو لفظ ملے اس لفظ کو کے اوپر الف لام لگا دے تو بس عربی بن جاتی ہے. تو یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے الفاظ پڑھے. اب یہ جو مشق ہے آپ حضرات ذرا اس مشق کو خود دیکھیں گے اور پڑھیں گے. آسان ہے بالکل. جو ابھی آپ نے پڑھا انہی الفاظ کو دوبارہ سے، یہ عربی میں ہے اس کا ترجمہ ہے، یہ اردو میں ہے اس کی عربی ہے، پھر یہ الفاظ ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. تو
آپ حضرات خود اس کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے. جی آواز آپ کو نہیں آئے گی، آپ خود تھوڑی دیر پڑھیں گے تو یہ آگے چلے گا انشاءاللہ. جی بھائی، تو یہ آپ نے دیکھ لیا، یہ انشاءاللہ العزیز گروپ میں بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اب جو اہم ترین چیز دیکھنے والی ہے وہ ہے یہ اس کا آخری سوال. یہ دیکھیں، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. تو یہاں دیکھیں الکعبہ کا لفظ ہمارا جانا پہچانا ہے، البیت جانا پہچانا ہے، الحرام جانا پہچانا ہے، محمد الرسول اللہ الحمدللہ سب کو آتا ہے. ھذا حلال وھذا حرام، یہ دونوں معروف ہیں. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، الطوفان معروف ہے، ظالم معروف ہے. الشرک ظلم عظیم، صلح خیر، نحن الخیر، حب الخیر لشدید. تو اس طرح ہم قرآن کریم کے جتنے جملے دیکھیں گے ان میں ہمیں یہ ملے گا، جتنی آیات مبارکہ دیکھیں گے ان میں ہمیں یہ ملے گا کہ الحمدللہ ہم بہت بڑی تعداد میں قرآنی الفاظ کا مطلب اور مفہوم سمجھتے ہیں. تو بس ایک ہی کام کرنا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہے، قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، قرآن کریم سے وابستہ رہنا ہے. اللہ کریم اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جی کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی خرم بھائی. خرم بھائی پوچھیں جی. وہ میرے خیال میں غلطی سے ہاتھ رہ گئے. جی کوئی بات نہیں. عبد القدوس صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی جیسے کل عرض کیا کہ سلام کہنے کے بغیر ہی بس ڈائریکٹ بات پوچھیں، سبق سنائیں. جی انشاءاللہ سر یہ فرما دیجئے کہ لفظ محمد جو ہے کبھی یہ دو پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کبھی دو زبر کے ساتھ. تو کیسے پہچانے کہ یہ دو زبر کے ساتھ جیسے کسی سے ملا ہو محمد الرسول اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ اذان میں، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ شاباش، زندہ باد.
یہ انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے یہ سارا انشاءاللہ، اللہ نے خیر کی تو یہ صرف لفظ محمد کے بارے میں نہیں ہے، ہر لفظ میں ایسا ہی ہے. کل آپ کو بتایا نا لفظ اللہ ہے تو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، قل هو اللہ احد. تو یہ ہر لفظ کا یہ مسئلہ ہے، یہ انشاءاللہ العزیز آگے چل کر آپ کو سمجھ آئے گا. مرزا فیصل صاحب. سر یہ پوچھنا تھا کہ ابھی یہ جتنے بھی الفاظ ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ ناؤن ہے سر؟ جی ناؤن ہے اسم؟ جی اسم ہے. اسم کی ایک موٹی یہ سی جو نشانی ہے، الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی اس کے اوپر. کل جو آپ بتا رہے تھے کہ الف لام وہ یہ والا تھا شروع میں جی آنے جی والا. یہ الف لام جہاں جہاں آ رہا ہے نا تو یہ سب ناؤن ہے جی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ جی. اللہ تعالیٰ سب حضرات کی حاضری قبول فرمائے. یہ جو چھٹی ہوتی ہے نا جی بیچ میں چھٹی، میں ویسے آپ حضرات نے دیکھا کہ چھٹی کا مخالف ہوں. رمضان المبارک میں ہم نے چھٹی کے بغیر پڑھا تو الحمدللہ ٹھیک پڑ گئے. وہ قوم طالوت کا قصہ لکھا ہوا ہے، ان کو فرمایا کہ بھائی یہ یہاں سے گزرتے ہوئے نا اس نہر سے پانی تھوڑا سا پینا، اللہ مانے کو طرف غرفتن، ایک چلو پانی پینا ہے، زیادہ نہیں پینا. جس نے زیادہ پی لیا نا تو اس کا پیٹ جو ہے وہ پھول جائے گا اور وہی ادھر ہی رہ جائے گا. تو چھٹی ایک ایسی خطرناک چیز ہے، یہ جتنی زیادہ ہوتی ہے نا اس کے بعد پھر دوبارہ جڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ چھٹی میں بادل ناخواستہ دے رہا ہوں، تو یہ خیال رہے کہ کوئی ساتھی اس چھٹی کی وجہ سے ٹوٹ نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ کی کرم سے، اللہ کی رحمت سے الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا ہے. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے جڑنے کے بعد کٹ جانے سے بچا لیں، محروم ہو جانے سے بچا لیں، اور مستقل مزاجی کے ساتھ کم از کم ایک دفعہ پورے قرآن کریم کو استاد کی رہنمائی میں پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.